الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم دی حمد و ثنا تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمد و ثنا و خوبیاں بڑھائیاں عظمت اللہ رب العالمین کی ذات مقدس و بابرکت واسطے خاص بیک اور زیبا ہے ریت ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ عوامات جویا تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء ارحم الانبیاء سید الانبیاء شفیع المسلمین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی دے اللہ کملا کمین دلک لک شکر جیزات پاک میں خطوہ کو پیدا کی دے الہ العالمین نے انسان کو بہنگڑیاں نعمت عطا کی دیں انسان دنیا دے رہتے شکر جرا کریں دے اللہ دے ہاں عزت پہنے جرا انسان دنیا دے رہتے کلمہ پڑھی ہو دے انہیں کو بہنگڑی اہم دولت کہنات ہے ان کو ایمان آکھیا میں دے جن جے والے بندے دے دل چ ایمان ہوں دے حیا آٹومیٹ لگا میں دے والعزت بھی بے مسلمان دی آٹومیٹ لگا میں دے کہنات ہے اللہ کملا کمین نے میرے تھوڑے تے بہنگڑیاں رحمتہ نازل کی دیں کہنات ہے حدیث پاک دے ذخیرہ میں پڑھئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے کہ اللہ پاک نے یہ جہان دنیا جہان تے ایک رحمت نازل کی دیئے باقی 99 رحمت اللہ پاک نے جنت جتا کرنے اپنے ایماندار بندے کو اپنے مومن بندے کو اپنے مسلمان بندے کو اللہ کمرہ کبیر فرمینے کے نات علیہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین فرمایا اللہ دی رحمت فرمایا اللہ دی رحمت انہیں لوگ دنیا دنیا درہتے اللہ کمرہ کبیر نیکیاں کرنے اللہ دی فرما برداری کرنے جرے لوگ نیکو کار جرے نیکیاں کرنا لگے لوگ فرمایا اللہ دی رحمت انہیں لوگ دنیا یہ واسطے اللہ فرمیدن کہنات ہے میرا تولارا فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین فرمایا بے شک اللہ دی رحمت انہیں لوگیں دے قریب ہوتی ہے انہیں لوگیں کو اللہ دی رحمت لپیڑ دیتی ہے گھیر دیتی ہے اللہ دی رحمت انہیں جماعت وسدی ہے انہیں لوگیں دے فرمایا اللہ دی رحمت وسدی ہے جو محسنین نیکیاں کریں دیں آپ بھی نیکیاں کریں دیں اپنے گھر نیکیاں حکم دے دیں آپ نماز پڑھ دینا اپنے گھر دے وچ نماز پڑھ دیں پڑھاندہ حکم دے دینا فرمایا یہ نیک لوگ جنہیں دے اللہ دی رحمت ہوندی ہے اللہ دی رحمت بڑی اہم چیز ہے کائنات ہے عظیم دولت ہے اللہ دی رحمت میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا بندہ اپنے عمل دے بن بھوتے جنت دے وچ حاصل نہیں تھی سکتا داخل نہیں تھی سکتا جنت دے وچ نہیں بن سکتا فرمایا جب تک کہ اللہ دی رحمت نہ ہوئے اللہ دی رحمت صحابہ کرام نے پوچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام نے پوچھے اللہ دے رسول تو سارے درسو اگر توالے تے بھی اللہ دی رحمت نہ ہو تو سبھی جنت نہیں بن سکتے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دی رحمت نہ ہوئے میں محمد بھی جنت نہیں بن سکتا کہنا آتا رہے رحمت بہت بڑی چیز ہے کہنا آتا رہے ایمان سے اللہ فرمیدے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین فرمایا بے شک لفظ اننا عربی دے اندر اہم گال واسطے ہمیں اللہ کا ملاقمین فرمیدن ان رحمت اللہ قریب من المحسنین
پیٹ گنتی ہے پتہ کیا لگیا نیک لوگوں نال اللہ بڑا پیار کریں گے اللہ کملا زمین نیک لوگوں نال پیار کریں گے کہنا تنے قرآن پاک دی وہ سورت بھی اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فلهم اجر غیر ممنون اللہ کمرہ زمین فرمائن کائنات والے نیک لوگ ہوئے جنہیں دا اجر ختم دی والا نہیں اللہ پاک انہیں کو اجر بڑا عطا کرے انہیں کیا کرنا لے لوگ جنہیں دنیا دے سوچے دن کے ہر وقت نیکی نیکی ہوئے آپ بھی نیکی کریں دن مجھے کوئی نیکی دا حکم کریں دن اللہ کمرہ زمین فرمائن دن میرا توڑا رب میرا توڑا مشکل کشا میرا توڑا حاجت روا اللہ فرمائن دن رحمت اللہ قریب من المحسنین آج ہر بندہ دے اللہ تیرا رحمت چاہیے اللہ تیرا فضل چاہیے اور لوگوں نیکوکار بنو دنیا تے نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو اللہ اکبر کئی مسلمان دے نال مسکرات ملنا بھی نیکی ہے کئی مسلمان دے نال اخلاق دے نال پیش آنا یہ بھی نیکی ہے اللہ کملا کمین دا پیارا پیغمبر میرا بڑا پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ درد نازل تھی مولانا قرآن اللہ فرمائے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ فرمائے میں اپنے مومن بندے نال ایماندار بندے نال اتنا پیار کرنا فرمایا اللہ کا مناکمین فرمائے وہ جماعت جری نیکوکار ہے جنہیں نیک بندن آپ بھی نیکیا کرنے دوچے کوئی نیکی دا حکم دے دیں فرمایا پیشان اخلاق دنالا میں مسلمان بیرانال ملدن تا مسکرات ملدن فرمایا نمازان دا بھی خیال کریں دیں دنیا دے رہتے نیک بندن فرمایا صالحین نیک لوگ بندن من المحسنین فرمایا اللہ دی رحمت نیکوکار تے نازل تھی دیئے کہنا آتا لے او پتہ کیا لگیا جے ایمان دے نال عمل صالح ضروری ہے اے نہیں کہ کلمہ پڑھ دے اور نماز نہیں پڑھنی اور دین کا احترام نہیں کرنا اور دین کے مطابق زندگی بسر نہیں کرنی اللہ ان رسول دی فرما برداری نہیں کرنی مانا کلمہ پڑھ گرنا کافی کہنی عمل صالح کرنا مومنی نعمت ہے ایمان سے اللہ فرمائے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین فرمایا جنہیں نیک لوگ ہیں اللہ دی رحمت ہی نے لوگے دے میری قریب ہوتی ہے میں رب دی رحمت ہی نے لوگے دے قریب ہوتی ہے جنہیں دنیا تو رہے تو فرمایا چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو فرمایا نیکی کو حقیر نہیں سمجھ دے چاہے چھوٹی نیکی ہے یا بڑی نیکی ہے فرمایا نیکیا کرے دے آؤ کہنا آتا مسلمان تے مومن فرما بردار ہوں دے اللہ تے رسول دا مسلمان کو نہیں رات فکر ہوندی ہے تا نیکی دی فکر ہوندی ہے مسلمان برداشت نہیں کرے دا صحیح مانت مسلمان پکا مسلمان کلمہ پڑھنا لا میرے تیرے جاج دین اللہ اکبر ایمان نہیں رہ گیا ایمان دی کمزوری ہے ایمان سے ازام اللہ اکبر اثر کرے دے وچ برائی نہیں تھی راون گانے ہی چلتے راون اثر روک نہیں سکتے میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جیسے کوئی بندہ برائی کھڑے دے فرمایا ہاتھ نہ روکن دی کوشش کرے اگر ہاتھ نہ طاقت نہیں رکھے گا تو زبان نہ روکن دی کوشش کرے فرمایا اگر زبان نہ روکن دی کوشش نہیں کرے گا بنو برائی کو دل دے وچ فرمایا دل دے وچ نہ برائی نال نفرت کرے اللہ اکبر برائی نال نفرت کرے برائی نال فرمایا نفرت کرے فرمایا ذالک اضعف الایمان آخری درجہ کمزور ایمان ہے میرے دوارے یہ چیز بھی کہنی موجود اسرا اللہ کملا کمین دا پیارا پیغمبر میرا بوڑا پیرو مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے سینے اتار دا قرآن نازل دی والا اللہ فرمائے ان
رحمت اللہ قریب من المحسنین. پتہ کیا لگے رحمت اللہ دی نیکوکار لوگے تے نازل تھی دیئے. اللہ انہیں لوگے کو دوست بنا گی دے, اللہ انہیں لوگے کو یار بنا گی دے, اللہ انہیں لوگے دی حفاظت کریں دے. جل دنیا تے رہتے نیکوکار بڑھیں گے کہنا تعالی نماز پڑھنا بھی نیکی ہے, مسلمان نال بولنا بھی نیکی ہے, مسلمان دے نال نیکی کرنا بھی نیکی ہے, مسلمان دے نال مسکرات ملنا بھی نیکی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے جب مسلمان آپس وچ مل دین, فرمایا حال دو مسلمان آپس وچ مل دین ہاتھ ملائی کرن, فرمایا ہاتھ جدا تھی مر تو پہلے اللہ کا گناہ کریم انہاں دے گناہ دے معافی کلام دی معافی پھیر دے دے. پتہ کیا لگیا مسلمان نال نیکی کرنا اللہ کا گناہ کریم دا سادہ دین نیو حکم دے دے. سادہ دین اچھا ہے, اسا بھی اچھے پڑھونی سادہ دین سب نیکی کرن دا حکم دے دے. کہنا تعالی جے ویلے نیکوکار لوگ جی بستی دے وچ ہون اللہ کملا کمین فرمیندے میری رحمت ہونے لوگ تے بستی ہے. آؤ مرد عورتاں اللہ اکبر میریاں, اللہ اکبر ماں بہنا نیک بن جو نیکی کیتا کرو, نماز پڑھیا کرو, نماز دے نال نال باقی احکامات فرمایا او بھی کیتا کرو. میرا دوارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسین اتھر نازل تھی مولا قرآن پاک ہے. اللہ فرمائے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. فرمایا اللہ دی رحمت اگر تلاش کرنا چاہتے ہوئے تو دیکھ گنو نیک بن بنو اللہ دی رحمت والے نازل تھی ویسی, اللہ کملا کمین دی رحمت والے قریب آوے سی. جے جے تساں نیک بن ویسو نیکوکار بن ویسو. اج میرے تواڈے معاشرے دے اندر نوجوان نسل موبائل دے وچ لگ گئی ہے, نماز قرآن دا خیال ہی کرنی, اذان دا ادب دا احترام ہی کرنی. اللہ کملا کمین دا پیارا پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن پاک نازل تھی مولا قرآن پاک تریجا مقام ہے. اللہ کملا کمین فرمائے فاستبقوا الخیرات. فرمایا مومن جڑے ہوندے کائنات والے او نیکیاں دے وچ بد دین اگاں دوڑ دین. فرمایا نیکی دے وچ دوڑ لا دین مسلمان مومن. اج میں تساں نیکی دے پیچھے ویندے پے برائی تے اساں اگاں ہیں. اللہ اکبر نیکی کیتا کرنے کو کار بن جو کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان فاستبقوا الخیرات. فرمایا جڑے نیکو کار بندے ہوندے, فرمایا جڑے مسلمان ہوندے وہ تے ہر ٹائم نیکی دے کماں وچ اگاں ہوندے. فرمایا دوڑ لے نیکی دے کماں وچ. میں تساں اج نیکی دے کماں وچ پیچھے سے لیکن برائی تو اساں اگاں ویندے پے ہیں. کہ رات والے سوچو ذرا فکر کرو, سنو اج دا خطبہ جمعہ المبارک میرا توڑا رب میرا توڑا اللہ اکبر مشکل کشا ساکم کیری چیز دا حکم دے دے. اللہ فرمائے فاستبقوا الخیرات. فرمایا مسلمان مومن نیکیاں دے وچ بد دین دوڑ لے دین اگاں ہوندن. اور ہن ایک مثال تو صحیح بخاری شریف دے وچ سنا رہا. میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے سارے صحابہ نیکی دے وچ دوڑ لاون والے, نیکی دے وچ سبقت کرن والے. ایک صحابی ہے جنہاں دا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری شریف دی حدیث ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمائے. آپ دے صحابہ سمے غفیر آپ دے صحابہ بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر سنو ذرا سنو کہنا آتا رہے ہوں. صحابہ نے کے دے وچ دوڑ دیان, صحابہ نے کے دے وچ اگان ایک بہتر شک کریں دیان, ہریان رہ میں دیان نیکی دے وچ اگان. لیکن میں تو ساج اللہ اکبر نیکی دا نانی گندے ہوں. اسا کو پتہ ہی کہنی نیکی کیا چیز ہوندی ہے. ہی واسطے اللہ فرمائے اگر نیک بنوے سو میری رحمت وال تورے نال آوے سی, اے رب دی مدد تورے نال آوے سی. نیک بنو جو فرمایا اللہ کملا کمین دا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹھے ہیں, آپ دے صحابہ بیٹھے ہیں. میرا دوڑا پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے. باقی صحابہ بھی تشریف فرمائے. سنو کہنا آتا ابو بکر دا نام مانا کیا ہے, نیکیاں دا باپ ابو بکر رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ابو بکر جنہیں کوئی نیکی چھٹی کرنی ہر نیکی دے وچ اگان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف دی حدیث ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے فرمایا میرے صحابہ جسو کے رہ جرا فرمایا کئی جنازہ دے پیچھا کے جنازہ پڑھ دے آئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تن مشہور حدیث معروف حدیث بردو جا کام میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے کہ رہ جرا آج نفلی روزہ رکھتے آئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تن فرمایا آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اے کام بھی میں کرتے آیا آپ نے فرمایا تریجا فرمایا کہ رام والے فرمایا کہ رام مسلمان ہے جرا بندہ فرمایا میرے صحابہ وچوں کہ راو بندہ اے نیکی کرتے ہیں کئی مسکین کو کھانا کھوا دیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے فرمایا آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چوتھا کام ہے کہ پیارے پیغمبر نے پوچھے میرے صحابہ رسول آج کیرا بندہ فرمایا کئی بیمار بندے دی تیمارداری کرتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے فرمایا اللہ کے رسول آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ایک کام بھی میں کرتے آیا ہوں پتہ کیا لگیا ایک قرآن ہی دی ایت مصداق اصل صحابہ ہیں کہنا تعالیٰ میں دوسرا تے برائی دے گئے ہیں نیکی دے پیچھے ہیں لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ فرمائے دے انہوں نے بارش فرمایا فاستابقوا الخیرات مومن مسلمان فرمایا مسلمان ایماندار بندے نیکی دے وچ اگا ہوندے نیکی دے وچ اگا ہوندے برائیاں دا نام نہیں گنتے اللہ کملا کمین دا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے اندر تے نازل تھی والا قرآن اللہ فرمے دے فاستابقوا الخیرات فرمایا نیکی دے وچ اگا گے کرو نیکی دے وچ اگا ایک دوسرے کو بات تھے کرو لیکن آج دیکھو سارے معاشرے دے اندر آپ بچہ اللہ اکبر باپ نماز نہیں پڑھتا آپ چنگا نہیں کرتا بل اولاد میں کرے سی اگر باپ نمازی پڑھے سی نیک کام کرے سی نیکی والے کام کرے سی میرا ایمان ہے والوں دی اولاد بھی نیکی والے کام کرے سی اللہ کا مولا کمین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چلے دنیا دا کوئی پتہ نہیں کہہ ٹائم دنیا کو چلے والی زندگی دا کوئی پتہ نہیں ایک ایسا نوجوان بھی ہے جن کے بارے میں پڑھی ہے اللہ اکبر بہاول پور تو پہلے ایک سٹا باندھے جن کا نام خانقاہ شریف ہے خانقاہ شریف دے وچ ایکسیڈنٹ تے اللہ کا مولا کمین تے توفیق نال فرمایا ایکسیڈنٹ تے لوگاں دا فرمایا 22 لاشاں کٹیاں گئے اون دے وچ ایک ایسا نوجوان ہے جن کو اللہ اکبر کٹیا گئے تے اللہ اکبر دے کنے دے وچ ہینڈ فری لگی ہوئی اور گانے چلدے بیان ایک ایسی موت ہے اتنی بری موت ہے اللہ یہی واسطے نیکیاں والی موت کو اللہ اکبر اللہ کو وہ موت منگیا کرو کہ اللہ جن دے ویلے آخری وقت ہوئے نیکی کرے دے ہوئے نماز پڑھ دے مرو پیو ماں دی خدمت کریں دے مرو قرآن پڑھ دے مرو کہنا دالیو اللہ کا مولا کمین دا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دے اور نیکوکار لوگ کہہ رہے نا اللہ فرمے دے انہیں لوگیں تے میری خوشخبری انہیں لوگیں کو سنا رہے انہیں لوگیں تے فرمایا میری رحمت نازل دینی ہے قرآن پاک دا چوتھا مقام سنو اللہ کا مولا کمین فرمے دے سورۃ توبہ اللہ فرمے دے نا یبشرہم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم اللہ فرمائے دے میرا پیغمبر انہیں لوگے کو خوشخبری دے دے انہیں دی رب دے طرف خوشخبری دے رحمت داؤں کہ انہیں لوگے تے اللہ دی رحمت دے ورضوان اللہ انہیں نال راضی تھی گئے فرمایا اللہ انہیں نال راضی تھی گئے اے لوگ جرے اللہ دی رضا کو تلاش کرے دن نیکیاں کرے دن نمازہ پڑھ دن باقی احکامات کرے دن بیمار بندے دی حال وال پوچھ دن مسلمان برادر جنازہ پڑھ دن فرمایا وتشمیت الحادث اور کہنا تالیو جی گال میں کرنا چاہتا میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ درد نازل دی مولا قرآن اللہ فرمے دے یبشرہم ربهم برحمت منہ ورضوان فرمایا انہیں لوگوں کو خوشخبری دے جو انہیں دے رب دے طرفوں جرا انہیں دا مشکل کشا انہیں دا حاجت روا ہے اللہ کا
خوشخبری دیو کیوں نے لوگ کو فرمایا جڑے دنیا تے رہتے نیکیاں کرے دن جڑے دنیا تے رہتے نیکیاں دے مستحق بن دن ہر ٹائم فکر ہوندی ہے نیکی دی فکر ہوندی ہے ہر ٹائم انہیں کو لگن ہوندے سکون ہوندے تے نماز وچ سکون ہوندے اللہ پاک دے کلام دے وچ کلام قرآن پاک دے وچ سکون ملدے فرمایا یبشرہم ربهم برحمت منہ ورضوان وجنات لهم فيها نعیم فرمایا انہیں لوگوں واسطے ترے خوشخبریاں پہلے تو فرمایا اللہ دی رحمت دے مستحق نیک لوگ پتہ کیا لگیا قرآن پاک کا چوتھا مقام ہے نیک لوگوں تے اللہ دی رحمت نازل کی اللہ میرے کو تو نیک بنا رہے اللہ کملا کریم فرمائے یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان پہلی چیزیں میرا پیغمبر انہیں نیک لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں اللہ دی رحمت انہیں لوگوں دے ہوں دیئے اور دوسری چیز ہے ورضوان اللہ دی رضا انہیں لوگوں دے ہوں دیئے اللہ انہیں لوگوں ناراضی تھی میں جنہیں نیکیاں کر دیں جنہیں آپ بھی نیکیاں کر دیں اپنے گھر والے کو نیکی دا حکم دے دینا اپنی دیئے کو نیکی دا حکم دے دینا اپنے پترے کو نیکی دا حکم دے دینا اپنے دوترے پترے کو نیکی دا حکم دے دینا فرمایا تیجی چیز ہے اللہ فرمائے دے دنیا تے انہیں دی رحمت انہیں تے اللہ دی رحمت ہے اور دوسری چیزیں اللہ انہیں نال راضی دی گئے اللہ دی خوشنودی انہیں لوگے دے اور تیسری چیزیں فرمایا جب کل قیامت نہیں ہو سی فرمایا اللہ پاک نے انہیں کو نعمت ایسی عطا کرنی ہے فرمایا وجنات لہم فیہا نعیم مقیم فرمایا تیجا انعام نیکو گار لوگے تے اللہ دائے ہو سی آؤ کہنا تالیوں نیک بڑھو رحمت دے مستحق بڑھوے سو اللہ میرے توارے دے رحمت نازل ہونے کرے سی جنہیں ایسا دنیا دے رہتے نیکی کرے سو اپنے نال نیکی کرے سو اللہ اکبر مسلمان بھرانا نیکی کرے سو جے میرے فکر ہو سی نیکی دا ہو سی پڑھائی تو رکے سو نیکی دا حکم دے سو اللہ فرمائے دینا پہلے نیک لوگے تے میری رحمت نازل دی سی مستحق بڑھوے سے نو لوگ جنہیں نیکیاں کرے دینا اللہ اکبر کہنا آتا لے اور دوسری چیز ہے اللہ دن میں انہیں لوگوں نے راضی تھی ویسان اور ہر بندے دی کوشش ہے کہ اللہ تو میرے نام راضی تھی مانی اول 5 ٹائم نمازہ پڑھو روزے رکھو باقی احکامات ہمسائیں دا خیال کرو مسلمان بیرامے دا خیال کرو اللہ کا مولا کمین فرمائے دے دوسری چیز ہے کہ میری جنہیں نیک لوگ دوسرا انعام ہے فرمایا میں نیک لوگ نہ راضی تھی ویسان آج میری ہر بندے دن اتنا گھروں سفر کر دیا دے ہو سردی دے بچان دے ہو فضو کر دیا دے ہو سویرے سویرے دا ٹائم ہوئے بندے دی تلاش کیا ہوں دی مقصود کیا ہوں دے اللہ راضی تھی بنجے نیک بن جو اللہ فرمائے دے پہلا نیکو کار لوگ کہتے میری پہلی فرمایا پہلا انعام ہے کہ میں رب انہوں تے اپنی رحمت نازل کر دے سا رحمت بہت بڑی نعمت ہے رحمت مستحق بن جو فرمایا دوسری چیز ہے دوسرا انعام ہے کہ میں رب انہیں نہ راضی تھی ویسا اور تیسرا ایمان فرمایا انعام ہے کل قیامت دا جے والے دنیوں سے فرمایا وجنات لہم فیہا نعیم مقیم فرمایا تیسرا انعام ہے کل قیامت دا دنیوں سے فرمایا لوگ محشر دے میدان وچ تنگیاں چوسن کوئی کہرے پسینے دے وچ کوئی کتنا پسینے دے وچ ڈوبیا ہو سی کوئی کتنا فرمایا پسینے دے وچ نفس و نفسی دا عالم ہو سی سورج سر تے ہو سی فرمایا لیکن جڑے نیک لوگ ہیں میں رب نے انہیں کو فرمایا ایسی جنت دیونی ہے ایسے باغات حاصل کر دیونے انہیں کو داخل کرنے فرمایا لہم فیہا نعیم مقیم دنیا تے 5 سال بندہ وزیر اعظم بڑھ دے وزیر اعلیٰ بڑھ دے لیکن اللہ فرمائے میں تیسرا انعام اپنے نیک بندے کو عطا کرے سا فرمایا او باغات ایسے باغات ہو سن جنت ایسی ہو سی لہم فیہا نعیم مقیم ہمیشہ ہمیشہ جنت نعمت والی جنت فرمایا ایسی جنت ہے کوئی دل تصور نہیں کر سکتا کوئی ذہن تصور نہیں کر سکتا میں رب بندے نیک بندے واسطے نیک بندے واسطے ایسی نعمتیں تیار کی دیا اللہ کا مولا کریم نے پتہ کیا لگے جڑے نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ دی رحمت انہیں لوگ تے ہوندی ہے
قدر کی ودائی 99 بندے کو قدر کی ودائی تے پوچھا لگے کئی بندے کو میری کوئی معافی ہے میں 99 بندے دا قاتل ہوں میری کوئی اللہ اکبر معافی ہے میں معافی مانگنا چاہنا میں تو توبہ کرنا ان بندے نے آ کے تیری کوئی معافی کہنی ان بندے نے ان کوئی مار نہیں تے 100 بندے دا قاتل اللہ دی رحمت انہیں لوگے تے ہوں دیئے جرے جذبہ رکھیں دن شوق رکھیں دن گناہ تھی وجہ توبہ کریں دن اللہ کملا کمین دا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دے جن ویلے او بندہ کے کئی کو پوچھے فرمایا فلانے بستی ہے اتھا نیک لوگ راندن انہیں دی صحبت اجرائے اللہ تے کو معاف کر دے سی کہنات آلے اور نیک لوگ اللہ کو اتنا پیارے نیک بڑھ بنجو نیکی کرنا لے بڑھ بنجو نیکی دا حکم لیو آؤ میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنتے ہیں آپ علیہ السلام نے 7 چیزیں دا حکم دیتے ہیں 7 بڑھ بڑیاں نیکیاں اللہ اکبر 7 ایسے بڑیاں نیکیاں جنہیں دا تعلق حقوق العباد نہ آئے آپس سے مسلمان بندے نال تعلق ہے ایک مسلمان تے دوسرے مسلمان تے 7 حقوق ہیں آؤ یہ سنتے بجے بڑیاں نیکیاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ حکم الحاکمین سب صحیح معنی جو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے عمل نال زندگی بڑھتی ہے عمل کرے سو تاں زندگی بڑھسی آؤ میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ اکبر صحابی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن کہنا آتا لے حضرت براء ابن عازب جلیل القدر صحابی ہے صحیح بخاری مسلم شریف دی حدیث ہے فرمایا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبعین فرمایا حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن آقا علیہ السلام نے سب کو 7 چیزیں دا حکم دیتے ہیں آپ دا حکم دیونا آپ دا آخنا پوری کائنات تک آمن والے لوگوں تک حکم میں موجود ہے آپ دا صحابہ کو دسنا قیامت تک آمن والے لوگوں کو اگال پہنچ بنجے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ایسی چیزیں جنہیں دا حکم دیتے وہ بڑیاں نیکیاں اسا دا حقیر سمجھتے ہیں آپ دا معمولی سمجھتے ہیں لیکن آؤ سنو کائنات آلے ہو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوشش یہ ہے کہ یاد کرتے بجائے اور دکھائے جتاں سا نمازہ پڑھتے سے روزے رکھیں دے قرآن دی تلاوت کرتے سے نال سکوں انہیں چیزیں دا بھی خیال کرنا چاہیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نیکیاں بہت بڑیاں جنہیں دا آپ نے حکم دیتے ہیں اور کہنا تھا پہلی چیزیں فرمایا بعیادت المریض مسلمان مریض دی عیادت کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے کئی مسلمان بیمار دی حال وال پوچھنا بیمار پرسی کرنا بہت بڑی نیکی ہے اللہ اکبر پہلی نیکی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن بعیادت المریض مسلمان برادی عیادت کی طرف بہت بڑی نیکی ہے اور سنو یہ کتنی بڑی نیکی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن جرا مسلمان صرف اللہ دی رضا واسطے نیکی حاصل کرن واسطے پتہ لگ دے کہ فلانی جگہ تے میرا مسلمان برا بیمار نہ بنیا حال وال پہنچ گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن میرا دوارا پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن میرا دوارا مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن جرا بندہ ہی نیت نال گھروں نکل دے کہ اللہ میں تیرے کرنے کی حاصل کرنا چاہنا میرے تے مسلمانہ دا حقوق ہے فلانی جگہ تے میرا مسلمان بھرا بیمار ہے فرمایا ہی نیکی نال ہی نیت نال نکل دے کہ سویرے دا ٹائم ہوئے فرمایا نکل دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن او بندے واسطے جرا بندہ دوجے مسلمان بھرا دی بیمار پڑوسی حال وال پوچھن واسطے میرے فرمایا سویرے اگر نکل دے فرمایا سویرے دن تک شام تک اللہ دے پاک باز فرشتے ہوں مسلمان بندے واسطے دعا کرنے دے رہے اتنی بڑی نیکی ہے ہاں اللہ اکبر سارے معاشرت یہ دیکھو یہ چیزاں سوچو بڑو بہت بڑی نیکی ایسا تو آدھے سے بات نہیں معمولی ہے ہاں یہ معمولی نیکی ہے نیکی میں حقیر نہ سمجھیا کرو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن جرا مسلمان بیمار بندے دی عیادت کرنے دے حال وال پوچھن دے اگر سویرے ویندے شام تک بعض فرشتے ان بندے واسطے دعا کرنے دے رہے فرمایا اللہم اغفر لہو ورحمہ اللہ ہی کو معاف کر رہے اللہ ہی تے رحمت کر کتنی بڑی نیکی ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن جرا
شام تو گھن تک سویرے تک مغفرت کی دعا کرتے رہے کہ اللہ ہی دیتے اپنی راہی کو بخشش کو اللہ اکبر معاف کر رہے، اللہ ہی دیتے اپنی رحمت نازل کر. کتنی بڑی نیکی ہے جیسا اپنے مسلمان بھرا دی دماغ داری کرو پوچھو حال وال بیمار بندہ ہوئے. اللہ آج سارے ہسپتال میں دیکھو بیمار بہت زیادہ ہیں کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت آپ نے فرمایا اتنا بیماریاں اللہ تعالیٰ ڈیڑے سی کہ بندے کو پتہ ہی کہنا ہو سی اتنا بیماریاں فرمایا تھوڑے اباؤ اجداد نے نہ لکھے ہو سے جتنے بیماریاں آج موجود ہیں. لیکن مسلمان بھیراؤں واسطے کوشش کرو دعاواں کی کیا کرو چلے گئے کرو لگے گئے کرو اگر رشتہ دار ہے غیر بھی رشتہ دار ہے تو دعوی کے کرو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو میں ہوں اللہ اکبر خود پہ تو پہلے ہی صحیح بخاری شریف کھولی ہے اور بخاری شریف کے اندر حدیث ایک میں پڑھی ہے بڑا حیران رہ گیا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھو کائنات والے ہو آج میں دوسرا اسادہ مسلمان بھرا اسادہ یا غیر مسلم اسادہ کردار دیکھتے شرما دے کھل دے سارے ہوتے کہ ایک مسلمان ہے. اللہ اکبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے وچ بہت مسلمان تھی دے ہیں صحابہ دے دور دے وچ مسلمان کلمہ کہنا دے ہیں ہی وجہ تو کلمہ پڑھ میں دے ہیں کیونکہ انہوں دا کردار آلہ ہے. میرا پورا کردار مردہ تھی چکے سارا دل مردہ تھی چکے سارا ایمان مردہ تھی چکے ہی واسطے اللہ دیاں اور رحمت کتوں آ سکتے ہیں. میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث میں پڑھیے ایک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اللہ اکبر ایک بندہ آئی ایک لڑکا آئی یہودی ہے غیر مسلم ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے سپریم کورٹ کی حدیث اللہ اکبر قرآن تو بعد اگر ہے تو صحیح الجامع حضرت امام بخاری رحمہ اللہ دی صحیح الکتاب صحیح البخاری ہے ان اندر میں حدیث پڑھی ہے سنو کائنات علی کو رد کوئی نہیں کر سکتا پوری امت مسلمہ دا یہ حدیث بخاری شریف تے اتفاق ہے. حضرت اللہ اکبر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدے نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی دا بال ہے یہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھاران دائی آپ کی خدمت کریں گا ہی میں ہکری ڈوڑی ترہری. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگے کہ آپ علیہ السلام نے پوچھے میرے صحابہ میرا خادم نہیں آنا پہ ہے غیر مسلم. اللہ اکبر آج مسلمان دے بارے برا سوچے دے اللہ اکبر برائی کرے دے لیکن آؤ سنو کہنا تعالیٰ میرے دوارے دل دے وچ ایمان نہیں رہ گیا ایمان دی کمزوری ہے. آقا علیہ السلام پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدے آقا علیہ السلام نے پوچھے آپ نے فرمایا او جنا میرا خادم ہے غیر مسلم او کیوں نہیں آیا فرمایا اللہ دے رسول نے دے گھروں سے پتہ کیتے کہ وہ بیمار تھی چکے بیمار ہے. اور دیکھو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم دے یہودی دے اللہ اکبر گھر چلتے بیدے پھر یہودی دا بیٹا ہے جنہ نام ہے عبدوس نامی امام بخاری نے نقل کیتے عبدوس نامی بچہ ہے یہودی دا بچہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ہیکڑی ڈوڑی ترہری خدمت کیتے آقا کو پتہ لگے آپ چلتے بیدے پھر چلو میرے صحابہ ان کی دماغ داری کرتے ہیں. دیکھو آج مسلمان ذرا سوچو میں دوسرا سوچوں ایسا کیوں نہیں اپنے ہمسائیں جملے ایسا کیوں نہیں پوچھتے اپنے رشتہ دارے کو بیماری دا ہاں بیماری دے عالم میں ہوئے ایسا کیوں نہیں پوچھتے اے بہت بڑی نیکی ہے. میرا بڑا پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی دے بیٹے دے گھر گئے نا آپ کو پتہ لگے بیماری دے حالت جے ویلے پیارے پیغمبر نے دیٹھے اون یہودی دے بیٹے دی نا اللہ اکبر طبیعت بہت نازک ہے بہت نازک ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن اصل مسلمان تھی من اللہ اکبر کردار دیکھو میرے پیغمبر دا اللہ اکبر پیارے پیغمبر نے صرف اے دیٹھے ہاں اللہ اکبر آپ علیہ السلام نے یہ حکم دیتے ہوں یہودی دے بال کو بیٹے کو صحیح بخاری شریف دی حدیث فرمایا مسلمان تھی من آخری وقت تک کلمہ پڑھ گئے اسلم. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرمیدے نا جنجے ویلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اے حکم یہودی دے بیٹے کو دیتے آپ نے فرمایا مسلمان تھی من اون بال نے یہودی دے بال نے کلمہ پڑھ گئے فرمایا کلمہ پڑھن دی دے رہی تھے فرمایا موت آ گئی ہے اسرائیل آ گئے موت آ گئے روح قبض دی گئی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھاں مبارکہ میں جو آنسو جاری ہے نا آپ فرمیدے واہ یہودی دے بیٹا واہ یہودی دا بیٹا میری گال من کی تھی میرا صحابی بن
گئی آخری وقت تے کو کلمہ نصیب تھی گئے پتہ کیا لگے میں دسنا کیا چاہنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم دے گھر دے بھی چلے وے دے آپ حال وال پوچھ دے اور اج اساں اللہ اکبر سارے نال کوئی برا کرے اساں ایک دفعہ کرے اساں 10 دفعہ 100 دفعہ اساں دل نال کرے سوں لیکن سوچو پیارے پیغمبر دی وہ حدیث سنی بیٹھے ہو ہضم کیتی بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو عمل کیتا کرو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے وہ بڑھیا ہی نہ ایک جڑا گاند آپ تے سٹے نہیں ہوئی پیارے پیغمبر کو پتہ لگے ہیکڑی انہیں گاند نہیں سٹیا اللہ اکبر بہت مشہور حدیث ہے آپ چلے گئے پوچھے نے واسطے اماں بی بی کیا حال ہے تیرا ان بڑی عورت نے آپ دا اخلاق دیکھتے آپ دا کردار دیکھتے کلمہ پڑھ دے لیکن آج سارے کردار دیکھتے یہودی غیر مسلم سارے تے کھلتے ہیں مذاقہ کریں دے مسلمان ہیں اللہ اکبر سارے کردار ہی ہو جن اور سنو پہلی چیز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیادت المریض پہلی بہت بڑی نیکی ہے کہ اپنے مسلمان بھرا دے نال بیمار پتہ لگ وجے کہ فلانی جگہ تے میرا مسلمان بھرا بیمار ہے ان دی تیمار داری کر ان دا حال وال پوچھ سویرے میں سے شام تک اللہ دے پاک پاس فرشتے تیرے واسطے مغفرت کی دعا کرنے رہے ویسن شام کو اگر ویسے فجر تک تیرے واسطے اللہ دے پاک پاس فرشتے مغفرت کی دعا کرنے رہے ویسن کتنی بڑی نیکی ہے یہ سمجھو معمولی نہ سمجھو ہی نیکی کو اور دوسری نیکی کیا ہے وَإِتَّبَعِ الْجَنَائِزِ میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دینا اگر مسلمان برادہ جنازے اندر پیچھے گئی کرو جنازہ پڑھیا کرو یہ بھی بہت نیکی ہے کیونکہ ہر وقت اے میرے تو ہر بندے تے وقت آمنے آخری وقت ہر بندے کو موت آمنی ہے کل نفس ذائقۃ الموت کوئی تھا دنیا تے نہیں رہنا ہر بندے کو موت آمنی ہے کل من علیہا فان اللہ دے جہان فانی ہے ہاں یہ ہر وقت ہر بندے تے بیماری ہر بندے تے آوی ہے صدا اللہ اکبر ہی بدلتے رہے ودن ایام بدلتے رہے تلک الایام نداولها بین الناس یہ ایام ایڈی ہی بدلتے رہے ودن ہکو بدلتی نہیں رہے ودن ہر ٹائم خوشیاں نہیں رہے ودیاں بیماریاں ہی آویدن مصیبتاں ہی آویدن پریشانیاں ہی آویدن اور ایک وقت وہ بھی ہو سی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِتَّبَعِ الْجَنَائِزِ جنازے تے پیچھا گیا کر اساں تا بس رواج پڑھی کھڑے سے جرا سارے گھر اوسی جرا سارے جنازے تے اوسی اساں ویسوں نانا اجازت اسلام اساں کوئی نہیں دینا کہ جرا سارے کنے آوے سمجھو نانا پر میں جرا تھوڑے نال نیکی نہیں کرنا برا سوچے نے تساں اون نال نیکی کرو لیکن اساں تا رواج پڑھی کھڑے جرا سارے کنے آسی بیل اساں اون دے جنازے تے ویسوں اساں دا ہار وال پوچھن ویسوں نہ تا اساں نہیں ویندے کائنات داریو میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن اور ان جنازے دی ثواب سنو کیونکہ آخری وقت انہیں میت مرد ہوئے عورت ہوئے بچہ ہوئے بوڑھا ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن اخلصوا له الدعاء جنازے دے وچ ان دے واسطے مخلصی تے دعا منگو اللہ اکبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن وَإِتَّبَعِ الْجَنَائِزِ جنازہ پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کتنی بڑی نیکی ہے فرمایا جیرا بندہ جنازہ پڑھ کے گھر واپس چلا وے ایک احد پہاڑ دا ثواب ملے اللہ میرے کو تو احد پہاڑ دیدار نصیب فرما رہے احد پہاڑ دا دیدار نصیب فرما رہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جیرا کہیں مسلمان بندے دا جنازہ پڑھ دے ایک پڑھتے فرمایا واپس آوے تے دفناون نہیں ملا ایک احد پہاڑ دا ثواب مل دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر احد اللہ اکبر فرمایا جنازہ پڑھ کے مکمل سنت کے مطابق دفنا دے واپس آندے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو احد پہاڑ جتنا ثواب مل دے کتنی بڑی نیکی ہے اساں دا رواج پڑھی وجہ سے کوئی آسی یا نہ آسی ہاں نہ آسی اساں نہ ویسوں آسی اساں ویسوں نہ اے بہت بڑی نیکی ہے نے ان ہی واسطے اللہ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین نیک بن وجے تواڈے تے اللہ دی رحمت نازل تھی او اللہ کا ملاقمین تے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز ہے جنازہ پڑھنا مسلمان برادر جنازہ پڑھنا اور تیسری چیز کیا ہے فرمایا تشمیت العاطس فرمایا چھینک دا جواب دینا نیچ آوے کئی مسلمان برا کو تے وہ الحمدللہ آکھے نیچ آوان والے کو اللہ اکبر آکھے الحمدللہ نال سنن اور آکھے یرحمت اللہ اللہ تے رحم کرے یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اور مسلمان ایک مسلمان تے دوسرے مسلمانوں کا ایک حقوق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وتشمیت العاطس
فرمایا چھینک والے دی جواب دینا اگر وہ چھینک آئیے اے حدیث یاد کر ونجو وہ مشہور حدیث ہے لیکن سارے معاشرے سے اساں عمل نہیں کرے دے اصل ایک سمجھتے ہی کہنی ہاں یہ حدیث یاد کرتے گھر منجو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے وَتَشْمِيتِ الْآتِسِ فرمایا آقا علیہ السلام فرمائے دے ایک مسلمان کو چھینک آوے نالو جب مسلمان پھرا سنن اللہ اگر وہ الحمدللہ کے جی کو چھینک آئیے اور نال اللہ کے یرحمک اللہ لفظ یاد کر گنو یرحمک اللہ تیرے دل رحم کرے فرمایا جی کو چھینک آئیے آکے یہدیکم اللہ یصلح بالکم اللہ تے کو ہدایت دے اللہ تیری درست حالت تیری درست کر کتنے پیقیدہ اور پیارے جملے جیسا یاد کر گنو چھینک جی کو آوے وہ الحمدللہ پڑھے اور نال بن اللہ اکبر سنن اللہ یرحمک اللہ پڑھے اور جرے جی کو چھینک آئیے واپسی دے اندر کیا آگے یہدیکم اللہ یصلح بالکم یہ حدیث یاد کر گنو یہ تیجی چیز ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے آقا علیہ السلام فرمیندن چوتھی چیز ہے فرمایا پیارے آقا علیہ السلام فرمیندن وَنَصْرِ الضَّعِيفِ کمزور کی مدد کرنا وَنَصْرِ الضَّعِيفِ مسلمان کمزور برادری مدد کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے ایک محتاج رستے دے وچ ویندا پہ ہاں یا رستہ بھلیا ودے اوپر رستہ لا دے بنا یا فرمایا اللہ اکبر محتاج کو پکڑ تے روڈ پار کروا دے بنا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نصر الضعیف کمزوروں دی مدد کیتا کرو لیکن سارے معاشرے تک کمزورے کو اللہ اکبر ستایا میں دے تکلیفاں نہیں دیا میں دے کمزورے کو سچا دا کلا منبر رسول تے جھوٹ نہ میرے ساتھ اللہ اکبر جڑا کمزور ہوئے ماڑا ہوئے پیسے والا تو کو سینہ تاڑ تے گالی کرے دے یتیم کو غریب کو مسکین کو کمزور کو سینہ تاڑ تے پیسے والا گالی کرے دے لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنو آپ فرماتے ہیں نصر الضعیف کمزور دی مدد کیتا کرو کمزور بندے دی کمزور بھرا دی مدد کیتی کرو فرمایا اے بھی بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ اکبر پنجویں چیزیں ہیں وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ پنجویں نیکی بہت بڑی نیکی ہے فرمایا پنجویں نیکی ہے وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ مظلوم دی مدد کیتا کرو لیکن سارا معاشرہ تو الٹ تھی چکے اسا ظالم نال کھڑے تھی ملے ہیں اسا مظلوم کو ستینے ہیں پیسے سارے کو شفاعشیں سارے کو لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو آپ فرماتے ہیں پنجویں بہت بڑی نیکی یہ ہے وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ مظلوم دی مدد کیتا کرو مظلوم دے نال کھڑے تھے کرو حق دے نال کھڑے تھے کرو سچ دے نال کھڑے تھے کرو لیکن اساں اللہ اکبر الٹے چلتے پہ اساں ظالم اللہ اکبر مظلوم کو چھوڑ دے ظالم دے نال کھڑا تھی کائنات والے سچ آدھا پہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ایک غریب بندہ ہوئے پیسہ کہنی ہے حق دے لیکن بیچارہ عدالتیں دے وچ اللہ اکبر تھانے دے وچ غریب بندہ کٹھیدا پہ ہے وہ مظلوم کٹھیدا وہ پہ ظالم میں گڑیاں تے چڑھیا تے ودے تھیا پنجاروں تے چڑھیا تے موج کرے نہ ودے لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کو یاد کرنی آپ فرماتے ہیں وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ مظلوم دی مدد کیتا کرو مظلوم دا ساتھ نہ دیتا کرو اللہ اکبر ظالم دا ساتھ نہ دیتا کرو مظلوم دا ساتھ دیتا کرو لیکن سارا معاشرہ ظالم دا ساتھ لینا پہ پر اللہ دی رحمت کی میں نازل تھی سکتی ہے کائنات والے سچی گال ہے منبر رسول تے کھڑ دے آپ فرماتے ہیں وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ مظلوم دی مدد کیتی کرو جڑا مظلوم ہے جن نال ظلم کیتا گئے ان دی فرمایا سندا ساتھ دیتا کرو لیکن سارا معاشرہ سارا اے اللہ اکبر جہان دیکھو وانتے کھڑے تھی سو تا اساں ظالم نال کھڑے تھی سو کیونکہ پیسے آ رہے اون دے کول دولت ہے اون دے کول پیسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ ظالم ہے ایک بندہ مظلوم ہے انہوں نے ظلم کیتا کہ اگر وہ اپنا انصاف حق نہیں طلب کر سکتا فرمایا صبر کرے پیسے والا اللہ اکبر کو سینے تو سینہ چار دے دھمکیاں دینا کھڑے آپ فرماتے ہیں مظلوم چرے وہ صبر کرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی گارنٹی دینا آج سارا معاشرہ دیکھو یہ دیکھو بڑیاں نیکیاں بہت بڑیاں اور پنجویں چھویں کیا ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ سلام کو عام کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے یہ جمعہ تو سب سن چکے ہو کتنی بڑی نیکی ہے سلام یہ اللہ کے طرف تحفہ ہے قرآن پاک کے سورۃ نور کے اندر اللہ اکبر بے بہا ہے تھا قرآن اللہ پاک نے قرآن پاک کے نازل کیتے ادب سکھائیں جن جب لے گھر داخل تھی وہ سلام آکو گھر والے کو رشتہ دار نے گھر داخل تھی وہ سلام آکو
افشاء السلام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلام آکھنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، سلام کو عام کرو۔ اور ستویں نیکی ہے، ستویں نیکی ہے وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، اگر قسم چاہتے ہوئے قسم کو پورا کرو۔ لیکن سارے معاشرے جھوٹیاں قسماں، جھوٹے دے نال ذات دیونا، قسم چاہتے ول بھول منجنا، ہاں مکر منجنا، آسا کوئی قسم چاہتی کیا نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستویں چیز یہ ہے وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، اگر تسا قسم چاہتی کرو قسم پوری کرو۔ یہ سات چیزاں وال دسینا پہ یاد کرتے ہو۔ پہلی چیز ہے کہ مسلمان بیمار بندے دی تیمارداری کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور دوسری چیز ہے مسلمان بھرا دی اللہ اکبر بھرا دا جنازہ پڑھنا۔ اور تیسری چیز ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جی کو چھینک آوے لے چھاوے او الحمدللہ پڑھے، نال سنن والا بھرا یرحمک اللہ پڑھے، اور جی کو چھینک گئی ہے وہ دوبارہ آ کے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اور چوتھی چیز ہے ونصر الضعیف، ہاں کمزور کی مدد کرنا۔ چوتھی چیز ہے کمزور کی مدد کرنا۔ اللہ پاک میرے کو تو آپ کو حق نصیب فرمائے، حق عطا کرے اللہ پاک ساتھوں، ہاں حق کے نال کھڑے تھے کرو، مظلوم کے نال کھڑے تھے کرو، کمزور کی مدد کیتی کرو۔ اللہ حکم الحاکمین، ہاں فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چوتھی چیز ونصر الضعیف، یاد کر کے لو زبانی پہلی چیز ہے بیمار بندے دا حال وال پوچھنا، اور دوسری چیز جنازہ پڑھنا، تیسری چیز چھینک دا جواب دینا الحمدللہ، دوبارہ سنن اللہ بھرا یرحمک اللہ، اور جی کو چھینک گئی ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اور چوتھی چیز ہے ونصر الضعیف، کمزور مسلمان بھراوے دی مدد کرنا، اور پنجویں چیز ہے وعون المظلوم، جنہیں تے ظلم کیتا کہ جنہیں ظلم کیتا کہ فرمایا جرا مظلوم ہے انہی بھی مدد کیتا کرو، ان دے نال کھڑے تھے کرو۔ اور پنجویں اور چھویں چیز ہے افشاء السلام، سلام کو عام کرنا، گھر داخل تھے ہوئے رستے دے اندر میں پھرے اپنے گھر دے اندر باہر نکلے ہوئے سلام آکھتے آؤ۔ اور ساتویں چیز ہے فرمایا اگر قسم چاہتی ہے قسم کو پورا کرنا، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ مُقْسِمِ، فرمایا قسم نیکی دے معاملے اگر نیکی دے ہوئے سچ دے ہوئے قسم چاہی کھڑے ہوئے، فرمایا قسم کو چاہ کے کہ انشاءاللہ میں اللہ دی قسم چاہنا کہ این وقت تیرے پیسے واپس مل ویسے، فرمایا قسم چاہ تے قسم کو پورا کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ سات چیزیں اللہ ہی واسطے فرمائے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرا پیغمبر تک دے دے گھن گنو، جیرا میرا پیغمبر جیرے کام دا تک حکم دے وہ کام کرو، اور جیرے کام تو میرا پیغمبر تک روک بنو۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک ساکو نیکوکار بنا دے، کیونکہ نیک لوگ تے اللہ دی رحمت ہوندی ہے، نیک لوگ نال اللہ پاک راضی تھی دے، اور نیک لوگ ہی جنت دے وچ ویسے، کیونکہ ان البر یہدی الی الجنہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی بندے کو جنت وچ لے جائے، نیکی بندے کو جنت وچ گھنوے سی۔ نیک بن ونجو، مسجد نال نیک کرو، نیکی کرو، اللہ دے اللہ اکبر بندے علماء نال نیک کرو، خدمت کرو انہاں دی، اور اللہ دے گھر نال خدمت کرو، مسلمان بھراویں نال کمزوراں نال مظلوماں نال مدد کرو، اور جتنے سارے بیمار ہیں انہاں واسطے دعا کرو، اور جتنے فوت تھی گئے انہاں واسطے دعا کرو۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک میرے کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے، دنیا دے رکھے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک میرے کو ناچیز بندے کو دعا کو انہیں سات چیزیں دے، ان سات بہت بڑی بڑی نیکیاں، اللہ پاک سب کو نیکیاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرماوے، عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ وما توفیقی الا باللہ۔